جی ناظرین، کوشش تھی کہ اس ترانے کے ذریعے تھوڑی سی مزید گرمی لائی جائے. یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تھوڑا سا اس شو میں بیسیکلی ہم کر کیا رہے ہیں. میری کوشش ہے کہ میں آپ کو صرف ایک آئیڈیا دے سکوں کہ ہم کس طرف جائیں گے اور آنے والے شوز میں آپ کے ساتھ کیا بات کریں گے. بیسیکلی مجھے یہ کہنا ہوا بھی اچھا نہیں لگتا کہ یہ کوئی شو ہے. یہ شو نہیں ہے، کوئی چینل پہ بیٹھ کے کوئی باتیں نہیں ہو رہی. ڈیپ ان سائڈ مائی ہارٹ آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ ایک ایسی میں شمع جلا سکوں جس سے اس 14 اگست کے بعد ہمارے ملک میں ایک صحیح آزادی کی شمع روشن ہو. میرے ملک کے وہ لوگ جو اس میں رہتے ہیں، جو آج رہتے ہیں اور جو انشاءاللہ آنے والے صدیوں تک اس میں رہیں گے، ان کے لیے واقعی آزادی کی ایک کرن جو ہے وہ جلائی جا سکے. یہ میری خواہش ہے، یہ میری دعا ہے، یہ میری تمنا ہے، اور اسی لیے میں سب کچھ کر رہا ہوں. تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ میں اس کو شو کہوں، ٹی وی کا ایک پروگرام کہوں، ایک کوشش کہوں یا کیا کہوں. یہ آپ سب لوگوں پر ہے جو دیکھنے والے ہیں، جو اگر دیکھیں اور ان کو اچھا لگے، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ شاید اس جگہ سے کہتے ہیں نا کہ وہ جب اللہ تعالیٰ نے کچھ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی بہت بڑی کسی میجک کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں اور ہو جاتا ہے. مجھے امید ہے، میری خواہش ہے، میرا ارمان ہے کہ اللہ کرے کہ یہ اس چھوٹی سی کوشش سے، چھوٹی سی ان چند گھسی پٹی اور ایک عام سی ایک چھوٹے سے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے یہ بات جو ہے، میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی کوشش سے ایک بڑا انقلاب لے آئے. بہرحال میں نے ابھی تک آپ کو تھوڑا سا ایک سمری دی کہ کیسے انگریز آئے، کیسے انہوں نے کیا کیا، چھوٹا سا ایک بالکل. اس میں کوئی یہ تو میرا خیال ہے بچوں کو بھی اس سے زیادہ شاید پتہ ہوگا، لیکن بہرحال ہم بہت ساری چیزیں ہم بھول جاتے ہیں. تو میں نے ایک چھوٹا سا ریوائو کیا. اب ہوا کیا کہ پاکستان بن گیا اور قائد اعظم اس کے گورنر جنرل بھی بن گئے، اور انفارچونیٹلی 48 میں قائد اعظم کا انتقال بھی ہو گیا. اور یہ بھی بڑی دکھ کی بات ہے، اور میں وہ دکھ کی باتیں اس وقت نہیں کرنا چاہتا کہ کن حالات میں کس طرح سے قائد اعظم جو تھے، جو اس ملک کے ناخدا تھے، فادر آف دی نیشن، اور وہ کس طرح سے کن حال میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. اور وہ بھی ایک، اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو افسوس کی بات ہے. لیکن اس وقت میرا اس سے بڑا مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ جو اس وقت جن لوگوں نے قربانیاں دی تھیں 14 اگست کی آزادی کی صبح تک اور اس کے بعد، اور اس آزادی کے اندر صرف مسلمان ہی شامل نہیں تھے. آئی ایم ناٹ اے سیلفش پرسن. فار می ہیومینٹی از فرسٹ. ریالٹی یہ ہے کہ اس وطن کی آزادی میں جتنا مسلمانوں کی کنٹریبیوشن ہے، اتنی ہی کنٹریبیوشن ہندوؤں کی، سکھوں کی بھی ہے، اور تمام لوگوں کی جو اس سب کانٹیننٹ میں رہتے تھے. سب نے قربانیاں دی ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ جلیانوالہ باغ میں 1,500 کے قریب سکھ جو تھے مارے گئے تھے. یہ تو ایک واقعہ ہے. لیکن بہرحال تو یہ کہنا غلط ہوگا کہ صرف پاکستان میں آنے والے یا پاکستان میں آ کے بسنے والے مسلمان ہی قربانی دے کے آئے تھے. اس وقت اور اس وقت سے پہلے اور اس وقت کے بعد جن لوگوں نے قربانیاں دی اور آج تک قربانی دیتے چلے آ رہے ہیں، اس میں سارے مذاہب کے لوگ شامل ہیں. تمام وہ لوگ جو اس خطے میں رہتے ہیں وہ اس میں افیکٹڈ ہیں. ہوا صرف اتنا سا، جو ریالٹی ہے کہ وہ لوگ جو ہندوستان، یعنی کہ جو ہندوؤں کا ملک ہے، اس میں حالات ہم سے یعنی پاکستان سے بہت بہتر ہیں ہر لحاظ سے. پاکستان اور انڈیا جب آزاد ہوا تو اب اس کی ہم کچھ بھی ریزننگ دیتے پھرے، میں اس ریزننگ میں جانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ وہ ایک بڑا ملک ہے، وہاں پہ زیادہ ریسورسز تھیں اور ہمارے ساتھ انیائے ہوا، دھوکہ ہوا، فریب ہوا. وہ سب باتیں شاید سچ ہوں، لیکن وہ اپنی جگہ ہیں اور ان کی میرے سامنے کوئی بہت بڑی اہمیت نہیں ہے.
مجھے دیکھنا یہ ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، مجھے اپنا احتساب کرنا ہے. اور اب میرے حساب سے وقت اتنا کم رہ گیا ہے کہ آج بھی میں نے اور میرے جیسے 18 کروڑ پاکستانی عزت رہتے ہیں پاکستان کے اندر. جس تیزی کے ساتھ یہ جو پاپولیشن بام ہم نے بنایا، ہم نے پتہ نہیں ہم نے نیوک بام بنایا یا نہیں بنایا، یا اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں فائدہ ہے، یا ہم نے کچھ کیا نہیں کیا، لیکن ہم نے ایک کام ضرور کیا ہے کہ ہم نے پاپولیشن بام بنا دیا. جس تیزی کے ساتھ آبادی میں اضافہ ہوا، صرف ایک ہی کام کیا، وہ شاید اسی لیے کیا کہ جب کوئی آدمی کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا نا، فضول آدمی جو کچھ نہیں کرتا، وہ ایک کام کرتا ہے کہ وہ بس آبادی بڑھاتا رہتا ہے. اس کے پاس ایک ہی گیم ہوتا ہے، ایک ہی کھیل ہوتا ہے، بس بچے بنائی جاؤ. اور یہ ہمارے ملک میں ہوا. اور اس کی کسی نے بھی، خیر ظاہر غریب لوگ بیچارے مجبور بھوک سے مارے ہوئے لوگ، وہ کیا کرتے ہیں، وہ صرف بچے پیدا کرتے رہے. اور ہم نے آبادی دیکھیں 18 کروڑ پہنچا دی. اور یہ بھی ایک کتنی حیرت ناک بات ہے، 2050 تک یہ آبادی تقریباً ڈبل ہو جائے گی. یعنی اگلے آنے والے 40 سالوں میں 50 سالوں میں پاکستان کی آبادی ڈبل ہو جائے گی اگر یہ اسی رفتار سے بڑھتے رہی. تو یہ تو بائی اٹ سیلف ایک تباہی کی بات ہے، لیکن وہ ہم 50 سال کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز کی میں بات کروں گا، اور میں صرف چاہوں گا کہ اگر میں کہیں کوئی بات غلط کہہ دوں، جو تاریخ کے لحاظ سے غلط ہو یا ہسٹری کے حساب سے غلط ہو، یا اس سے کسی کو پرسنل کوئی دکھ ہو، تو میں پہلے میں بتا دوں کہ میری انٹینشن نہ تو کسی ذات کو مخاطب کرنے کی ہے، نہ کسی ایجنسی کی مجھے بات کرنے کی ضرورت ہے. میں تو اپنی اور اپنے دیش میں رہنے والے پاکستانیوں کی بھلائی کے لیے کچھ کہہ رہا ہوں. اس کو پرسنل لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اس میں اگر کوئی مجھے انگریزی کی یا گرامر کی، جو کہ میں سمجھتا ہوں ارسپیکٹیو ہے، جتنے بڑی بات میں کر رہا ہوں اس کے سامنے یہ بات کہ میرے الفاظ صحیح نہیں تھے، میری سلیکشن آف ورڈ اچھی نہیں تھی، یہ ساری فضول باتیں ہیں. اس کا ٹائم اب گزر چکا. کم از کم 63 سال کے بعد جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہاں پر اب ان سب باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پاکستان ہے، اور اگر اس طرح ہے کہ جہاں پر آج وہ سب کچھ ہونا چاہیے جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں، تو میں پھر سمجھوں گا کہ وہ اچھی بات ہے. لیکن اگر میرے دیش میں اگر اب اس کے بسنے والے میجورٹی جو ہے وہ بیچارے اچھے حالات میں نہ ہوں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی گرامر دیکھنے کی ضرورت ہے. کوئی میرے کالر دیکھے، میرے بال دیکھے، میری چائے، میرا کپ، میرا سیٹ، میری باتیں، یہ سب فضول ہیں. ان سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہرحال ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جب پاکستان آزاد ہو گیا تو ہوا کیا. ایک طرف تو مائیگریشن ہوئی، یعنی اس سے پہلے جو قربانیاں لوگوں نے دیں اور جتنے لوگ مارے گئے، خون خرابہ ہوا، بلڈ شیڈ ہوا، یہ انسان تھے جنہوں نے پاکستان بننے کے لیے قربانیاں دیں. بہرحال وطن آزاد ہوا، اور اللہ بھلا کرے چودھری رحمت علی کا، انہوں نے ہمیں ایک پیارا سا نام بھی دے دیا جو پاکستان ہے. یہ ان کی ذہن کی پیداوار، اور بہت اچھی پیداوار، اتنا خوبصورت نام کہ جتنا بھی اس پہ فخر کیا جائے وہ کم ہے. بہرحال سلوٹ ٹو چودھری رحمت علی فار گیونگ us such a nice name. اب اس نام اور اس جھنڈے کے نیچے بسنے والوں کے ساتھ کہانی کیا شروع ہوئی. کیا یہ جو لاکھوں لوگ مائیگریشن کے دور پہ، اچھا ایک اور بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ ہم نے